بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاس فاروق معین صاحب ہیں. فاروق معین صاحب سے آج ہم بین الاقوامی سلسلے میں بات کریں گے. پچھلے دنوں وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب کے دورے پہ تھے. انہوں نے ایک اہم کانفرنس میں شرکت کی اور اس میں وہاں کے سعودی فرما رواں اور ولی عہد سے ملاقات کی. اس سلسلے میں ہم فاروق معین صاحب سے بات کریں گے. فاروق معین صاحب بتائیں کہ اس کانفرنس سے پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات میں کیا پیش رفت ہوگی, اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کا جو ہے اس سے ہمیں کتنا فائدہ ہوگا. شکریہ علیہ صاحب. اچھا آپ نے سوالات پوچھے. جو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا سعودی عرب کا دورہ تھا, جہاں انہوں نے ایک بڑی اہم کانفرنس میں شرکت کری جی, اور سعودی عرب کے ولی عہد سے بھی ملاقات کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سال کے 12 مہینے میں وقتاً فوقتاً اعلیٰ سطح پر وفود کا تبادلہ ہوتا ہے پاکستان اور سعودی عرب کے دوران. اہم جو عالمی امور ہیں اور ہمارے اور سعودی عرب کے درمیان آپس کے جو تعلقات ہیں, اس سلسلے میں مسلسل گفت و شنید مشاورت ہوتی رہتی ہے. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کو پیسے بھی دیے تھے اسٹیٹ بینک میں رکھنے کے لیے, تاکہ ہمارے غیر ملکی ذرائع ڈالر کے جو ہوتے ہیں وہ اچھے معیار کے اوپر رہیں, اور تیل بھی جو ہے وہ ہمیں سستی قیمت پہ اور اس کے پیسے تھوڑے دیر سے دینے کے سلسلے میں وہ بھی ہماری مدد وقتاً فوقتاً کرتے رہتے. یہ نہیں کہ ابھی 1 سال پہلے یا 6 مہینے پہلے کی ہے, بہت سالوں سے یہ کرتے رہتے ہیں وہ ہماری مدد. کیونکہ ہمارے ملک میں تو تیل مشکل سے 8% 9% نکلتا ہوگا جی. تو جو سب سے اہم چیز ہے شہباز شریف صاحب کی, اس سلسلے میں جو ان کے مذاکرات ہوئے ہیں سعودی ولی عہد کے ساتھ, اس میں وہی جذبہ تھا, وہی دیکھنے میں چیزیں آئیں جیسے مشاورت, بھائی چارگی, محبت جو ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان. سعودی عرب پاکستان کو بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے جی, اور پاکستان سعودی عرب کی طرف اسی طرح کے جذبات رکھتا ہے کہ ایک تو سب سے پہلے اسلام کے سلسلے میں جتنے سعودی عرب ہمارے حاجی اور عمرہ کرنے والوں کی مدد کرتا ہے, دوسرے لاکھوں کی تعداد میں پاکستانی سعودی عرب میں آج سے نہیں 40-45 سال سے کام کر رہے ہیں اور زر مبادلہ پاکستان بھیجتے ہیں. جو اسلامی ملکوں کی تنظیم ہے آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن, اس میں جو ہے سعودی عرب کا بہت اہم رول ہے, اور اسی طرح پاکستان جو ہے اس کا بھی اہم رول ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ OIC کے لیول پہ, اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یا جنرل اسمبلی کے لیول پہ ہر طریقے سے, اور باہمی جو ہے بائیلیٹرل جو ہے پاکستان سعودی عرب کے, یہ بہت اچھی ایسی چیز ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کی مدد کی ہے سعودی عرب نے کہ ہمارے تیل کے سلسلے میں کم قیمت پہ ادھار تیل دینے کی, اور دوسرے جو ہے جو میں نے سنا ہے ابھی تک اس میں سرکاری طور پہ نہیں بتایا گیا, یہ کئی سال پہلے سعودی عرب نے کہا تھا کہ گوادر میں ایک آئل ریفائنری بنائیں گے جس کی 12 ارب ڈالر اس کی قیمت ہوگی. اب تو میرے خیال میں بڑھ گئی ہوگی, اتنی قیمت نہیں ہوگی. تو یہ اگر ہو جائے سعودی عرب کے ولی عہد سے ملاقات میں, انہوں نے کہا تھا یہ, تو زیادہ ہمارے اقتصادی طور پہ پاکستان کے لیے خوشحالی کا باعث بنے گی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے دورے جاری رکھنے چاہیے, اور جتنے پاکستانی ہیں ان کے لیے مزید روزگار کے مواقع سعودی عرب میں کیے جائیں, تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی ہنرمند اور نیم ہنرمند سعودی عرب جا کے ملازمت اختیار کریں, تاکہ اس سے ان کو پہلے تو فائدہ ہوگا, ان کو تنخواہ ملے گی اچھی, اور جو ان کی بچت ہوگی وہ پاکستان کے زر مبادلہ میں پاکستان بھیجیں گے. تو اس سے جو ہے پاکستان میں بہتری آئے گی غیر ملکی ذخائر کے سلسلے میں, اور عالمی امور کے اوپر
یکجوئی ہے پاکستان کی، سعودی عرب کی، اور خصوصی طور پہ اسلامک امہ کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر پاکستان اور سعودی عرب کے فلسطین کے مسئلے پہ، کشمیر کے مسئلے پہ ایک یگانگت ہے، اور یمن کے مسئلے کے اوپر بھی پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کی پوری طریقے سے حمایت کرتا ہے کہ جو اس کی دفاع اور ملک کی سالمیت ہے سعودی عرب کی، پاکستان نے جو بھی حکمران ہو ہمیشہ یہ اعلان کیا کہ ہم سیسہ پلائی دیوار کے پیچھے سعودی عرب کے کھڑے ہوں گے اس کی قومی یکجہتی، ان کی سالمیت کے سلسلے میں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک مثالی دوستی ہے پاکستان اور سعودی عرب کی۔ فاروق صاحب، یہ تو آپ نے بہت اچھا بتایا. اب یہ بتائیں کہ ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب 1 تاریخ سے چین کے دورے پہ جا رہے ہیں، اور چین کے دورے پہ ان کو پہلے وہ سربراہ ہیں جو غیر ملکی سربراہ ہیں جن کو چین نے دعوت دی ہے، اور وہ چین کے دورے پہ جا رہے ہیں. اس سلسلے میں ذرا سا بتائیں کہ جو ان کی 20ویں کمیونسٹ پارٹی کی جو کانفرنس ہوتی ہے وہ ابھی کچھ دن پہلے ہی ختم ہوئی ہے، اور وزیر اعظم صاحب اس کے بعد جا رہے ہیں. تو ذرا اس کے بتائیں کہ اس دورے کے کیا کیا فائدے ہوں گے، اور یہ سرکاری دورہ ہے، اور اس میں پاکستان پہ اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ دیکھیں جی، جیسا کہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان کا سب سے قریبی دوست غیر مسلم کے طور پہ وہ ہے چائنا 1949 سے. جس طرح پاکستان نے چین کی ہمیشہ مدد کی ہے، ایک تو سب سے بنیادی جو پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے وہ ہے ون چائنا پالیسی، یعنی تائیوان جو ہے وہ چین کا حصہ ہے. دوسری ہے تبت، کہ تبت جو ہے وہ چین کا حصہ ہے. پاکستان نے اقوام متحدہ میں چین کی دوبارہ شمولیت جو ہوئی تھی سن 1971-72 میں، اس میں کافی سفارتی طور پہ کافی اہم رول کیا تھا جی. ان چیزوں کو چین کے سربراہ مملکت، حکمران کمیونسٹ پارٹی اور چین کے عوام کبھی نہیں بھولتے کہ پاکستان نے ہمارے ساتھ کن کن موقعوں پہ ہماری مدد کی. اور خصوصی طور پہ میں آخر میں یہ بھی کہوں جی، سنکیانگ جو ہے وہاں پر جس قسم کی عالمی جو میڈیا ہے، خصوصی طور پہ یورپ امریکہ جھوٹا پروپیگنڈا دیتے ہیں مسلمانوں کے سلسلے میں، اس سلسلے میں ہمیشہ چین کے موقف کی پاکستان نے تائید کی. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا یہ دورہ اس لیے زیادہ اہمیت کا معلوم ہے، جیسے آپ نے اپنے سوال میں بھی کہا کہ چین کی جو حکمران چائنیز کمیونسٹ پارٹی ہے، یہ حکمران جماعت ہے جی چائنا کی، اور ان کی 5 سال کے بعد اس پارٹی کی کانگریس ہوتی ہے. تو جو موجودہ سی پینگ سربراہ ہیں، ملٹری کمیشن کے جنرل سیکرٹری ہیں کمیونسٹ پارٹی کے، اور چین کے صدر ہیں، ان کا یہ تیسری دفعہ ہے کہ وہ منتخب ہوئے ہیں جنرل سیکرٹری کمیونسٹ پارٹی، جس میں ملٹری کمیشن بھی ہے اور چین کے صدر بھی ہیں وہ. تو ان کو اس دورے کے پہ اختتام پر ان کے ہو جائے گا، جب وہ 5 سال کا اختتام ہوگا، یعنی 15 سال، یعنی چیئرمین ماؤ زے تنگ سے بھی جب یہ تیسرا عہدہ جب وہ پورا کریں گے. تو یہ میں سمجھتا ہوں جو ترقی کی راہ پہ موجودہ چین کے صدر نے اپنے ملک اور عوام کو ڈالا ہے، وہ ساری دنیا مانتی ہے. امریکہ نہ مانے یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن چین کی اقتصادی صورتحال، مالیاتی صورتحال، جو ان کی سفارتی کوششیں ہیں، جس طرح تیسرے دنیا کے ملکوں کی، ایشیا، افریقہ اور ساؤتھ امریکہ میں جا کے بھی، نارتھ امریکہ میں بھی جا کے ہر جگہ انہوں نے چھوٹے ملک یا درمیانے ملک کی امداد کی ہے، عوام کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے، غربت ختم کرنے کے لیے، روزگار مہیا کرنے کے لیے. یہ سب ملک اس چیز کو جانتے ہیں، اور وہ اقوام متحدہ میں چین کی ہمیشہ مدد کرتے ہیں. چین جو ہے سلامتی کونسل کی، جو سیکیورٹی کونسل ہے یونائٹڈ نیشن کی، اس کا مستقل ممبر ہے جی، جس میں اس کے پاس ویٹو پاور بھی ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اہمیت کا
دورہ ہوگا ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، جس کی دعوت ان کو چین کے وزیر اعظم نے دی ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ صدر جو ہیں چین کے، ان سے بھی بات چیت کریں گے، اور وزیر اعظم جو ہے چین کے، ان سے بھی بات چیت کریں گے، اور خاص طور پہ عالمی امور کے اوپر جو ملک کی ہمارے درمیان تعلقات ہے باہمی، یعنی سب سے اہم چیز ہے جی چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور، اس سلسلے میں بہت پیش رفت ہو چکی ہے، جس کا باضابطہ اعلان چین کے دارالحکومت بیجنگ میں ہوگا، جب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب 1 اور 2 نومبر کو چین میں ہوں گے۔ تو یہ پاکستان کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے وزیر اعظم پہلے سربراہ مملکت ہو گئے جو 5ویں، یہ بہت چین کے لحاظ سے، کمیونسٹ پارٹی کے لحاظ سے بہت ہوتی ہے، ہر 5 سال کے بعد یہ کانگریس ہوتی ہے، تو پہلے غیر ملکی سربراہ ہو گئے جو چین میں ہوں گے 1 اور 2 نومبر کو۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی امور کے سلسلے میں جو پاکستان کا اہم کردار رہا ہے چین کے ساتھ، اس سلسلے میں یہ بہت اہمیت کا حامل ہے دورہ شہباز شریف صاحب کا۔ اور ہمارے ملک کے لیے جس طرح سب کو معلوم ہے کہ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے سلسلے میں، یہ تو ابھی کی بات ہے نا جی، زیادہ پہلے کی نہیں، چند سال پہلے کی ہے۔ 1949 سے لے کے اب تک جس طرح کوائٹ ڈپلومیسی، خاموش سفارتکاری میں، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور جنرل اسمبلی میں جس طرح چین نے ہماری خصوصی طور پہ سلامتی کونسل میں مدد کی ہے، یہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ ایک مثالی دوست ہے چائنا پاکستان کا اور پاکستان چائنا کا۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ وزیر اعظم ایسے وقت کے اوپر چین میں جا رہے ہیں، اور باہمی صلاح مشورہ عالمی امور پہ ہوگا، باہمی جو ہمارے ان کے منصوبے ہیں مختلف قسم کے، کتنے ہمارے منصوبے ہیں پاکستان میں جی، آرڈننس فیکٹری اور چھوٹے چھوٹے ڈیم ہیں، زراعت کے شعبے میں ہماری مدد کی ہے چین نے، اور پاکستان کے ہزاروں کی تعداد میں، یہ کورونا وائرس کی وجہ سے تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تھی جی، لیکن پاکستان کے ہزاروں طلباء، چاہے وہ میڈیکل کے ہوں، انجینئرنگ کے ہوں، آرکیٹیکچر کے ہوں، کسی بھی شعبے کے ہوں، کالج اور یونیورسٹی کے اوپر چائنا کے تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس سے ہمارے نوجوانوں کے لیے، لڑکے اور لڑکیوں کے لیے، یہ بھی ایک ایسی ہماری مدد کر رہا ہے چائنا، جس کے لیے ان کو امریکہ یا یورپ جانا پڑتا تھا، یہاں پر پیسے بھی کم ہیں اور تعلیم بھی اسی معیار کی ہے کہ اب تو سیدھی سادھی دنیا ہے جی، جس کے پاس روزگار ملے گا، اچھی تعلیم ہوگی، وہ فیصلہ کرے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے ہر شعبے میں، اور سیاسی طور پہ، سفارتی طور پہ، ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ چین ہمارا دوست ہے، اور اس کے وزیر اعظم نے ہمارے وزیر اعظم کو دعوت دی دورہ کرنے کی۔ اس سے پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ ہوگا، اور پاکستان میں جو مختلف منصوبے ہیں وہ کافی تو چائنا پاکستان اکنامک سی پیک کے مکمل ہو چکے ہیں، اب اس میں فیز 2 ہے، اس میں نئے نئے اور آئیں گے جی سودے، جس میں ہمارے سب سے اہم جو ہے جی یہ کوئلے سے بجلی پیدا کرنے کی ہے جی، پھر سولر انرجی ہے جی، کیونکہ ہمارے ملک میں جو ہے یہ بہت بحران ہے بجلی کا اور گیس کا، تو یہ ہماری مدد کرے گا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کافی کامیاب ہوگا وزیر اعظم شہباز شریف کا دورہ چین۔ شکریہ فاروق صاحب، آپ نے بہت اچھا تجزیہ پیش کیا، خاص طور پہ ہمارے جو ابھی وزیر اعظم صاحب چائنا جا رہے ہیں اس کی ڈیٹیل بہت اچھی بتائی، اور سعودی عرب کا جو وزٹ ہوا ہے اس کی بھی ڈیٹیل بتائی۔ اور ناظرین، آپ دیکھیں گے کہ جیسے تجزیات پہلے ہو رہے ہیں، یہ بھی تجزیہ انشاءاللہ اچھا ہوگا، اور اس کا فیڈ بیک بھی اچھا آئے گا۔ آپ سے دوبارہ ریکویسٹ ہے کہ جو نئے ناظرین ہیں انہوں نے ابھی تک ہمیں سبسکرائب نہیں کیا ہے میرے چینل کو، یا ابھی تک انہی نے اس کو لائک نہیں کیا ہے، تو آپ سے دوبارہ درخواست ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں اور اپنا فیڈ بیک بھی دیں، تاکہ ہم اپنی چینل کو اور اپنے پروگرامز کو بہتر سے بہتر بنا سکیں۔ آج تک کے لیے اتنا کافی۔ مجھے، فاروق معین صاحب کو اور ہمارے کیمرہ مین لیاقت اللہ خان کو اجازت دیں۔ اگلے ویڈیو تک اللہ حافظ۔